اپنے نبی سے سچا پیار کرو، جو پیغام حضور نے دیا اس پہ عمل کرو، اور کوشش کرو کہ کوئی عدد مقرر کر لو اپنی زندگی میں حضور پہ درود پڑھنے کے لیے، جو پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے۔ پیدا ہوئے تو یاد کیا، زندگی بھر یاد کیا، وقت وصال بھی یاد کیا، بعد وصال بھی یاد کیا، اور اب بھی قبر انور میں ہمیں یاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے صوفی بزرگ، کہ حضور کی یاد تمہیں یوں ہی نہیں آتی، جب وہ تمہیں یاد کرتے ہیں تب وہ تمہیں یاد آتے ہیں۔ حضور نے آج ہمیں یاد کیا، اس لیے وہ یاد آ گئے، ہم ان کا ذکر لے کر بیٹھے۔ تو کوشش کیا کرو کہ اپنے آقا پہ درود پڑھا کر کم سے کم 500 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈالو۔ 1000 بار پڑھو تو اور اچھا ہے۔ آپ کہیں گے اتنا کیسے؟ میں بار بار کہتا ہوں، صرف 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے 1000 بار درود پڑھنے میں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود ہے۔ اگر آپ اس کو 100 بار پڑھو گے تو 2 منٹ لگیں گے، 1000 بار پڑھو گے تو 20 منٹ لگیں گے۔ کیا اپنے نبی کے لیے 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ اور جو شخص میرے آقا پر روزانہ 1000 بار درود پڑھے گا، مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ہی اللہ اس کو جنت میں اس کا محل دکھائے گا، اس کے بعد اس کو موت آئے گی۔ اس لیے کوشش کرو کہ اپنے آقا پہ درود پڑھو۔ درود پڑھو گے تو جلدی مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی۔ درود شریف پڑھو گے تو ہو سکتا ہے اگر کرم ہو گیا تو حضور کا دیدار بھی نصیب ہوگا، حضور کو خواب میں دیکھو گے، اور کرم ہو گیا تو عالم بیداری میں بھی دیکھ سکتے ہو۔ تو آقا پہ درود پڑھنے کی عادت ڈالو، 20 منٹ کا ٹائم روز نکالو، کیونکہ جو دنیا میں جتنا کثرت سے درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ حضور کے قریب رہے گا۔ درود پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہے، درود پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہے، درود پڑھنے سے کاموں کی رکاوٹیں دور ہوتی ہے، درود پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود پڑھنے سے رسول اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود پڑھنے والے کی زبان میں اللہ تاثیر عطا کرتا ہے، درود پڑھنے والے کی دعا میں اللہ تاثیر عطا کرتا ہے، درود پڑھنے والا بندہ جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا پا جاتا ہے۔ بلکہ آپ سے کہوں، جو درود پڑھنے کا عادی ہو جائے، نہ اسے ڈاکٹر کی دوا کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی عامل کی دعا کی ضرورت ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آپ پڑھ کر تو دیکھو، درود پڑھنے سے کڑوے کسیلے رس شہد کی مکھی کے پیٹ میں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ شہد بنتا ہی درود کی برکت سے۔ ایک مرتبہ پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے شہد کی مکھیوں سے کہ یہ تم شہد کیسے بناتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، حدیث پاک ہے، ہم یہ پتیوں کے، پھلوں کے، پھولوں کے رس چوستے ہیں اور جا کر کے اس کو چھتے میں اگل دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دوسروں کو بتانے کے لیے، ورنہ وہ تو جانتے تھے، ہمیں بتائیں کہ پھولوں کے، پتیوں کے رس تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ کہا حضور وہ چوسنے سے لے کر چھتے تک پہنچنے تک ہم جاتے ہیں تو آپ پہ درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اس کی برکت سے مٹھاس پیدا ہوتی۔ اگر درود پڑھو گے تو بولی میں بھی مٹھاس پیدا ہو۔ کسی نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا تھا کہ آپ کے اشعار میں اتنی تاثیر کیوں ہے، اتنی چاشنی کیوں ہے نا؟ کتنا اثر ہے ڈاکٹر اقبال کی اشعار کے اندر۔ اقبال کبھی کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ کتنی چاشنی اشعار کے اندر۔ اقبال سے پوچھا تھا اتنی چاشنی کیوں ہے؟ تو کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روزانہ 3000 بار درود پڑھتے۔ جس دن شادی ہوئی، بہت خوبصورت بات آ گئی، جس دن شادی ہوئی، شادی کی مصروفیتوں کے اندر اس رات درود پڑھنا بھول گئے، مہمان تھے، یہ تھے، وہ تھے، دلہن کی وداعی تھی، جو بھی سب معاملات تھے، بھول گئے۔ صبح ہوئی تو سرکار نے ایک مرد کلندر کو بھیجا خواب دکھا کر، فرمایا کہ اب بختیار کاکی کو کہنا روزانہ 3000 کا تحفہ بھیجتے تھے، شادی کی رات بھیجنا بھول گئے۔ بہت روئے، بہت روئے، بہت بے چین ہوئے، پھر اس کے بعد کبھی زندگی میں درود پڑھنا نہیں چھوڑا۔
تو یہ بہترین تحفہ امتیوں کی طرف سے جو نبی کی بارگاہ میں ہے وہ تحفہ درود ہے. اپنے بچوں کو بھی درود کا عادی بناؤ، خود بھی درود پڑھو. میں سمجھتا ہوں کہ 1000 بار نہیں پڑھ سکتے تو 500 بار ضرور پڑھو، اور اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 313 مرتبہ درود ضرور پڑھ لیا کرو. 6-7 منٹ میں ہو جائے گا، لیکن روز درود پڑھنے کی عادت بنے، کیونکہ جو درود پڑھے گا اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی. جو درود پڑھے گا اس کا کفن بھی انشاءاللہ قبر میں میلا نہیں ہوگا. کثرت سے درود پڑھے. حضرت کافی مراد آبادی نے کہا تھا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. عادت بنائیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کل انشاءاللہ